Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni, چیپٹر 3.1b۔ واضح ہو کہ یہ مضمون اس سے پہلے چیپٹر 3.1a کا تسلسل ہے۔ مدینہ منورہ کے قدیم یہودی قبائل، یہودی قبیلہ بنو قریظہ، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ کے مشرکوں سے مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ پھر بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے پتھر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزیاں کیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر انہیں شہر بدر ہونا پڑا۔ کچھ شام چلے گئے اور کچھ خیبر میں منتقل ہو گئے، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ مثلاً بنو نذیر کا ایک وفد پہلے مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش مکے کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر بنو غطفان کو ساتھ میں بدو قبیلہ کو بھی ساتھ ملایا، اور اس کے بعد یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگی احزاب میں مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ ہوا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ بنو قریظہ مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں، جبکہ مسلمان مرد باہر جنگ میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر وارد ہو گئے۔ اوپر سے مراد بنو قریظہ اور نیچے سے مراد باقی سب احزاب، سب جو دشمن تھے ان سب کو احزاب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورۃ احزاب میں آیت نمبر 10 ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے۔ ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غزوہ بنو قریظہ، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد ابھی گھر پہنچے ہی تھے اور غسل سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے جنگی لباس اتار دیا ہے، جبکہ ہم یعنی فرشتے ابھی تک جنگی لباس میں ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ ہم بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی سزا دیں۔ شاید یہ بات قابل ذکر ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی جگہ مسجد نبوی کی مشرقی دیوار میں ایک کھڑکی میں لگی ہوئی ہے، جس پر مندرجہ ذیل آیات لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ احزاب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کھڑکی کی جگہ پر ہوئی جو کہ مسجد نبوی کی مشرقی دیوار میں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مسجد نبوی کی مختلف توسیعات کے ساتھ مشرقی دیوار اور یہ کھڑکی قدرے مشرق کی جانب بڑھا دی گئی ہیں۔ ان کی اصل جگہ تھوڑی سی اور موجودہ جگہ سے مغرب میں تھی۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب مسلمان عصر کی نماز سے قبل بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ تھکے ماندے صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جو کہ 25 دن جاری رہا۔ بنو قریظہ کے سردار کی تقریر۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنے قبیلے کو مندرجہ ذیل 3 تجاویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ سب سے اول بات یہ ہے کہ اگر تم ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہارے دل اس بات کی تصدیق کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تورات میں مذکور ہے۔ اگر تم یہ بات مان لو تو تمہاری جانیں اور مال بچ جائیں گے اور تم دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ گے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور پھر پورے زور سے مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر بروز ہفتہ یوم السبت حملہ کر دو، کیونکہ مسلمانوں کے خیال کے مطابق ہم بروز ہفتہ لڑائی نہیں کرتے۔ اس طرح اچانک حملہ سے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے اپنے سردار سے کہا، پہلی تجویز نامنظور ہے، کیونکہ ہم تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کی اتباع کرنے کے لیے راضی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، ہم ان کو ناحق کیوں قتل کریں، اس لیے دوسری تجویز بھی رد کرتے ہیں۔ تیسری تجویز ہمارے مذہب اور تورات کے خلاف ہے، اس لیے یہ بھی نامنظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان مغرور قبیلہ کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ سورۃ احزاب آیت 26 and 27۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھے تھے تم کو وارث بنا دیا۔ اس ڈر کے زیر اثر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اس ڈر سے ان قبائل نے ہتھیار ڈال دیے۔ غور فرمائیے کہ اوپر کی دو آیات میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی یاد دہانی کرائی بلکہ مسلمانوں کو آئندہ فتوحات کی خوشخبری بھی دے دی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی۔ یہودی ہمیشہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ کی جگہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری دے دی۔ یہودیوں کو حضرت ابو لبابہ سے زیادہ ہمدردی کی توقع تھی، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی کچھ جائیداد ان کے علاقہ میں تھی۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم قلعہ سے باہر آ جائیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی اپنی گردن پر رکھی، یعنی کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس عمل کے فوراً بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا جو میں نے فاش کر دیا۔ اس شرمندگی کے باعث حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور یہ عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوئی اسی حالت میں رہوں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ اگر پہلے ہی سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اب پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اس طرح 7 دن اور 7 رات بندے رہے، سوائے نماز اور رفع حاجت کے لیے عارضی طور پر ستون سے علیحدہ ہوتے۔ 7 دن کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ستون ابھی بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، اس پر استوانہ ابو لبابہ لکھا ہے، بعض اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ سورۃ الانفال آیت 27 اور 28 میں درج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو،
نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ بالآخر حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ بنو قریظہ اپنی عہد شکنیوں اور خیانت کے باعث اس کے مستحق تھے، کیونکہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے دشمنوں سے ریشہ دوانیاں کرتے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے۔ اس غزوہ سے مسلمانوں کو بہت قیمتی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت غزوہ کے شرکاء میں تقسیم کر دیا۔ مدینہ منورہ کے گرد و جوار میں اور بھی یہودی قبیلے تھے جن کا حال ان قبیلوں سے مختلف نہ تھا، لیکن مثال کے طور پر صرف 2 کا ذکر کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔